حدیثوں کی جانچ پڑتال جو کہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہیں اصول حدیث اسماء اور رجال کی میزان پر. دلیل میں پیش کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی بدھی کیے ہوئے جانور کی قربانی کی ہے. اگر وہ عیب ہوتا تو آپ کیوں کرتے؟ تو آئیے ہم ان دلیلوں کا بھی آپ کے سامنے جائزہ لیتے ہیں تحقیقی طور سے. دلیل نمبر 1، پہلی حدیث جس کا مین راوی عبداللہ بن محمد بن عقیل ہے، اس کو جمہور محدثین نے ضعیف کہا ہے. اس نے اس روایت کو 4 صحابہ سے نقل کیا ہے اور اس روایت کو نقل کرنے والے راوی بھی 4 ہیں. اب ترتیب وار اس کی تحقیق بھی دیکھیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا ارادہ کر دے تو 2 مینڈے خریدتے جو خوبصورت، موٹے، تازے، صحت مند، سینگ دار، خوبصورت اور خصی یعنی بدھی والے ہوتے تھے، پھر انہیں ذبح کرتے. دیکھیے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 3122 پر، مسند احمد میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 136، 220، 225، شرح مانی الاثار للطحاوی کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 238، الحاکم مستدرک حاکم کے اندر حدیث نمبر 7547، سنن کبریٰ للبہقی کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 267، سنن صغریٰ للبہقی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40، حدیث نمبر 1855، معرفت السنن الاثار للبہقی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231، حدیث نمبر 1591. اس کی سند دیکھتے ہیں مختصر طور پر. اس کی سند میں راوی سفیان الثوری مدلس ہیں، یعنی سمع کی سننے کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے، انہوں نے یہ روایت ان سے بیان کی ہے. حافظ ذہبی لکھتے ہیں سفیان الثوری ضعیف راویوں سے تدلیس کرتے تھے، جیسا کہ میزان الاعتدال بھی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169 میں ہے. اسی طرح سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مدلس کی آن والی روایت حجت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ دوسری سند کے اندر سننے کی صراحت ثابت نہ ہو جائے. دیکھیے شرح صحیح مسلم امام نووی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136. دوسری علت اس کی سند میں یہ ہے کہ راوی عبداللہ بن محمد بن عقیل ثقہ نہیں ہے، بھروسے کے لائق نہیں ہے، بلکہ ضعیف الحدیث ہے، حدیث کے معاملے میں کمزور ہے. دیکھیے تاریخ عثمان بن سعید الدارمی کے اندر نمبر ہے 555 اور اس کی حدیث قابل حجت نہیں ہے، جیسا کہ محدثینوں نے یہ بات کہی ہے. مزید معلومات کے لیے دیکھ سکتے ہیں اس راوی کے بارے میں تاریخ یحییٰ بن معین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189. اسی طرح سے تہذیب الکمال جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 82، سوالات محمد بن عثمان بن ابی شیبہ کے اندر نمبر ہے 81، احوال الرجال جوزجانی کی نمبر ہے 234، الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 188 اور طبقات ابن سعد کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 201 202. اسی طرح سے الجوہر والکبیر للعقیلی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. اس حدیث کے بارے میں حافظ جبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے، ابن عقیل ضعیف ہے اور سفیان الثوری ان سے روایت بیان کر رہے ہیں، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے اور اس حدیث کے شواہد ضعیف ہیں. دیکھیے انوار صحیفہ پھر حدیث الضعیفہ صفحہ نمبر 488 پر. اسی طرح سے دلیل نمبر 2، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چت قبرے 2 خصی مینڈے ذبح کیے. مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 8 میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے المعجم الکبیر طبرانی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 464، حدیث نمبر 916 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. اس کی بھی تحقیق دیکھتے ہیں. اس کی سند میں راوی شریک بن عبداللہ مدلس ہے اور یہ روایت ان سے بیان کر رہے ہیں اور اس میں سما کی سننے کی صراحت نہیں کی ہے. انہوں نے ان کے مدلس ہونے کی دلیل الفتح المبین فی التحقیق طبقات المدلسین صفحہ نمبر 75 میں دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا راوی اس کے اندر قیس بن ربیع کو جمہور محدثین نے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے، کمزور حدیث کے معاملے میں کہا ہے. دیکھیے تاریخ الصغیر امام بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152 پر. اسی طرح سے تاریخ یحییٰ بن معین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204، الجوفا والمترکین امام نسائی کی صفحہ نمبر 301 اور سنن دارقطنی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 330، الجوفا الکبیر للعقیلی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 471 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں اس راوی کے بارے میں.
اسی طرح سے تیسری علت، اس کی سند میں تیسرا راوی عبداللہ بن محمد بن عقیل جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، جیسا کہ پہلی روایت کی تحقیق میں وضاحت کر دی ہے۔ پتہ چلا کہ یہ حدیث کی سند اصول حدیث اسماء و رجال کے میزان پر ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ دلیل نمبر 3، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چتکبرے سینگ والے موٹے تازے 2 خصی مینڈے منگوائے تو ذبح کیا۔ دیکھیے مسند عبد بن حمید کے اندر حدیث نمبر 1146 ہے، شرح مانی الاثار للطحاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 239، اور مسند ابو یعلا کے اندر حدیث نمبر 1792، سنن کبریٰ للبیہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 268، فضائل الاوقات للبیہقی جلد بہقی کے اندر 211 پر دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اس کی بھی سند کی تحقیق دیکھتے ہیں۔ اس کی روایت کی سند میں بھی مین راوی عبداللہ بن محمد بن عقیل ہے، جس کے بارے میں پہلے میں نے بتایا کہ یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، لہذا یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ دلیل نمبر 4، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی مینڈوں کی قربانی کی ہے۔ مسند ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 513 میں، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 196 وغیرہ میں ہے۔ اس کی بھی تحقیق دیکھتے ہیں۔ اس روایت میں، یعنی اس روایت سے اگلی روایت میں لفظ خصیئین بھی آیا ہے، سند یہی ہے۔ اس روایت کی سند میں راوی حجاج بن ارطاط یہ مدلس ہے اور روایت ان سے بیان کیا ہے، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے اور جمہور محدثین نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھیے العلل و معرفت الرجال امام احمد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264، اسی طرح سے سنن صغریٰ امام نسائی کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 92، اور الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 168 کے اور 169، اسی طرح سے ان تمام قول کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے الجوفا الکبیر للعقیلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101، الجوفا والکذابین لابن احساہم کی نمبر 159 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں، 149 وغیرہ میں۔ دوسری علت اس کی سند میں یہ ہے کہ دوسرا راوی ابو نعمان اور وہ یعلی بن نعمان مجہول حال راوی ہے۔ اس کی توثیق امام ابن حبان نے کی ہے اور یہ توثیق معتبر نہیں ہے، جیسا کہ علم الحدیث کے عالم جانتے ہیں اس بارے میں کہ جو متساہل محدثین ہیں وہ اگر کسی مجہول راوی کی توثیق پیش کریں تو ان کی وہ توثیق معتبر نہیں ہوتی ہے۔ تیسری علت اس کی سند میں تیسرا راوی بلال بن ابی درداء کو شیخہ کہنا با سند صحیح ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن سینگوں والے چتکبرے 2 خصی مینڈے ذبح کیے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2795 وغیرہ میں ہے۔ اسی طرح سے سنن کبریٰ للبیہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 287، شعب الایمان للبیہقی کے اندر حدیث نمبر 7324 وغیرہ میں ہے۔ اس کی بھی تحقیق دیکھتے ہیں۔ اس کی سند میں راوی محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور یہ روایت جو ہے ان سے بیان کر رہے ہیں، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے، جیسا کہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار صحیفہ فی الحدیث الضعیفہ کے اندر صفحہ نمبر 101 میں وضاحت کی ہے۔ دوسری علت اس کی سند میں دوسرا راوی ابو ایاس مصری مجہول حال ہے، تفسیر جیسا کہ آگے آئے گی۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے جس روایت کے بارے میں کہا کہ وہ خصی الفاظ کے بغیر حسن ہے، تو ان کا یہ حسن کہنا اصول حدیث اسماء و رجال کے میزان پر صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ جیسا کہ مسند احمد میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 375، صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 2899، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3121، مستدرک الحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174، اور اس کے اندر حدیث نمبر 1716 سنن کبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41 میں۔ اس کو شواہد کے بنا پر حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے، لیکن ان کا یہ حسن کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن 2 مینڈے ذبح کیے، اور جب انہیں ذبح کرنے کے لیے قبلہ رخ
کیا تو یہ دعا انی وجہتو یہ لمبی والی پڑھی، اس کی بھی تحقیق دیکھتے ہیں. یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اس حدیث کی بھی سند میں راوی ابو ایاس مصری مقبول یعنی مجہول حال ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ابو ایاس الموافری کو مستور یعنی مجہول حال کہا ہے. دیکھیے ارواء الغلیل کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 350 میں. اس راوی کے بارے میں متساہل محدثین کی توثیق قابل قبول نہیں ہے. دوسری بات، اس حدیث میں موضوعین یعنی خصی کے الفاظ ہی نہیں ہیں، جیسا کہ حافظ زبیر علی جی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی گزر چکا ہے، اور ان لوگوں کا اپنے خود ساختہ اصول متساہل پلس متساہل سے حسن لی گئی رہی کی بنانے کے جو درجات ہیں یہ بے فائدہ ہیں. بہرحال یہ حدیث کی سند اسماء الرجال اصول حدیث کے میزان پر ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث کی کتابوں میں خصی لفظ کی عربی کے لیے کئی لفظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے مضعین، موضوعین، خصعین. ان تینوں الفاظ کا ترجمہ خصی بنتا ہے، یعنی بدھی کیا ہوا جانور. پتا چلا کہ خصی یعنی بدھی والے جانور کی قربانی کرنے کی تمام حدیثوں کی سند اصول حدیث اسماء الرجال کے میزان پر صحیح نہیں ہے، بلکہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں. اور کمزور روایتیں، ضعیف روایتیں یہ مسکوک ہوتی ہیں، اور مسکوک روایتوں کو چھوڑنے کا حکم قرآن اور حدیث میں دیا گیا ہے. اسی طرح سے جو لوگ خصی یعنی بدھی والے جانور کی قربانی پر اجماع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اجماع پر ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس پر ایک اختلاف ہونے کا ہمیں علم نہیں ہے، جیسا کہ المغنی وغیرہ میں. اس کا جواب یہ ہے کہ اجماع کا دعویٰ متاخرین سے پیش کرنا بے فائدہ ہے، کیونکہ صحابہ کے دور ہی میں جانور کو خصی کرنا، بدھی کرنا قرآن کی نص سے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کا باعث کہتے تھے، اور اس لحاظ سے شیطانی عمل بھی ہوا، جیسا کہ سورہ النساء آیت نمبر 119 میں ہے. لہذا یہ اجماع کسی بھی صورت درست نہیں ہے. اسی طرح سے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کا یہ کہنا کہ یہ جانور کو خصی کرنا عیب نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، بے دلیل ہے. اور دلیل میں ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا بے دلیل قول پیش کرنا، نقل کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے جانور کو خصی کرنے کو مکروہ سمجھا ہے، ناپسند کیا ہے، منع کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا کہا ہے. اگر یہ عیب نہ ہوتا تو منع کیوں کرتے؟ جانور تو جانور ہے. انسان کو خصی کرنے سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر جہاد کیا کرتے تھے، اور ہمارے ساتھ ہماری بیویاں نہیں ہوتی تھیں. اس پر ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آپ کو خصی کیوں نہ کر لیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس عمل کو کرنے سے روک دیا. یہ لمبی حدیث ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4615، 5071، 5075، مسند ابو یعلا کے اندر حدیث نمبر 5382، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3410، 3412، 1404 وغیرہ میں. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی سورہ المائدہ آیت نمبر 87 کی تلاوت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے ایمان والو، اپنے اوپر ان پاک چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے اسے حرام نہ ٹھہراؤ. پتا چلا کہ جانور تو جانور، انسان کو خصی کرنا نسل کشی ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ عیب ہے. اور قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں اگر کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو، تو وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں
مقبول نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ عبادت مردود ہوتی ہے، وہ رد ہوتی ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اس لیے بغیر خصی والے جانوروں کی قربانی کریں تاکہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو۔ اور عقیقہ میں بھی اگر لڑکے کے طرف سے جانور کی قربانی کریں یعنی جانور کو ذبح کریں تو وہ جانور بھی بغیر خصی والا ہونا چاہیے، بغیر بدی والا ہونا چاہیے، خصی والا جانور نہیں ہونا چاہیے، بدی کیا ہوا والا جانور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بدی کیا ہوا جانور، خصی کیا ہوا جانور یہ عیبدار ہوتا ہے۔ اس کو صحابہ نے قرآن کے نص سے ثابت کیا ہے کہ یہ ناپسند ہے، یہ مکروہ ہے، یہ عیبدار ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، یہ اس سے بڑا عیب اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا قربانی اگر کرنا ہے تو ان جانوروں کی قربانی کریں، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے وہ بیل ہو، چاہے وہ نر بھینس ہو، مادہ نہیں، نر اگر بھینسا ہو تو اس کی قربانی کریں، اس کو بغیر بدھی کیا ہوا، بغیر خصی کیا ہوا۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، بکری ہو مادہ میں، گائے ہو، بھینس ہو، تو یہ مادہ جو جانور ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں قربانی میں، لیکن عقیقہ میں بڑے جانور ذبح کرنا عقیقہ میں ثابت نہیں ہے۔ لہذا اگر لڑکی ہے تو لڑکی کی طرف سے ایک بکرا یا بکری ہم عمر ہوں، اسی طرح سے لڑکا ہو تو لڑکا کی طرف سے 2 بکرا یا 2 بکری ہم عمر ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے میرے جی دوستوں اور بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی کے لیے جن جانوروں کو قربانی کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے ان میں سے اگر نر کی قربانی کرنی ہے تو یہ پہلی شرط ہے کہ وہ 2 دانتا ہونا چاہیے۔ بکرا ہے، مینڈھا ہے، اسی طرح سے بیل ہے تو یہ جانور جو ہے 2 دانتا ہونا چاہیے، پہلی شرط 2 دانتا، اور اسی طرح سے خصی نہیں ہونی چاہیے، بدی کیا ہوا نہیں ہونے چاہیے۔ باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیب گنوائے ہیں حدیث کے اندر وہ عیب نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق ان جانوروں کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جانور شریعت کے روح سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور خصی کیے ہوئے جانور یہ عیبدار ہوتے ہیں، لہذا ان جانوروں کی قربانی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم